کی حیثیت مہمانان رسول ہیں، جن کی طرف سے استقبال کیا جائے تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہم اس پر مبارکباد بھی دیتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ یہ احساس رہے گا کہ یہ مہمانان رسول ہیں، اور یہ احساس اللہ کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمارے مدارس کے طلباء میں اگر یہ احساس پیدا ہو جائے یا خیال پیدا ہو جائے کہ ہم کیا ہیں، اللہ نے کس نسبت کے ساتھ ہمیں وابستہ کیا ہے، کہ اس سے بڑی کیا نسبت ہوگی۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی ہو، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے ان مدارس میں وہ ذوق باقی نہیں رہا جو ذوق ایک وراثت تھی صفحہ نبوی کی، دار ارقم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام جاری فرمایا تھا، اس نظام کی اصل یہی تھی کہ ہمارے اندر یہ ذوق پیدا ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صرف یہی بات اس موقع پر سوچ لیں کہ ہم کون ہیں، اللہ نے کیسی نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے، ایک نسبت سے سرفراز کیا ہے، تب تو مہمانان رسول کہا جاتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ شاید آدمی کے رخ کو بدل دے اور زندگی میں ایسی عظیم دولت پیدا کر دے، ایسی بڑائی اور ایسی گہرائی پیدا کر دے کہ اس سے آدمی یہاں سے فارغ ہو تو ایک تمغہ امتیاز لے کر جائے اور ایک ایسے جوہر کو لے کر جائے، ایسی نعمت کو لے کر جائے کہ اس کی زندگی خود ایک چراغ بن جائے، روشن چراغ، ایک روشنی بن جائے جس سے عالم کی تاریکیاں دور۔ لیکن افسوس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہ آج ہم بس اپنی تاریکی دور نہیں کر پاتے۔ ہم روشنی کے مینار میں رہتے ہیں لیکن اندر کی تاریکی کو دور نہیں کر پاتے۔ اگر صرف یہی احساس پیدا ہو جائے کہ ہم مدارس کے طالب علم ہیں، دینی طالب علم ہیں، اور کس چیز کے طالب ہیں، علم کے، دین کے طالب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علوم کے طالب، یہ طلب پیدا ہو جائے، اور جو دنیا کی طلب ہے خدا نخواستہ اگر ہمارے اندر ہے، اور عام طور پر آج یہی صورتحال ہے مدارس میں، عزیز طلباء کو جو ایک سوئی کے ساتھ علم دین میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے وہ کبھی نظر آتی ہے۔ بس یہ آپ طے کر لیں کہ ہم مہمانان رسول ہیں، ہمیں نسبت نبوت حاصل ہے، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ امانت رکھی ہے جو وراثت ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آج آپ طالب علم ہیں، کل انشاءاللہ آپ عالم ہوں گے، اور اس علم کی وراثت اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور اگر طالب علمی کے زمانے سے آپ اہمیت کو سمجھیں گے اور اپنی زندگی پر غور کریں گے کہ ہم مدارس میں کیوں آئے ہیں، آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے کیسی اعلیٰ نسبت کے لیے ہمیں قبول کیا ہے، اب ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمیں ناقدری کی تو یہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے، پر اگر ہم نے قدردانی کی، فائدہ اٹھایا، کل انشاءاللہ ہم دنیا میں اس طرح چمکیں گے کہ صرف چمکیں گے ہی نہیں، دنیا کو چمکائیں گے، اور دنیا کی تاریخیاں انشاءاللہ سے دور ہوں گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مدرسہ دینیہ جو ہمارے عثمان الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہے، ان کے والد مولانا ابوالحسن صاحب کی یادگار ہے، ان کے استاد مولانا فاروق صاحب کی یادگار ہے۔ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے اس شہر کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے، آپ کے لیے آسان کر دی۔ آپ کے سامنے یہ نعمت، اس سے فائدہ اٹھائیے، اس کی قدر کیجیے، اور یہ حقیقت میں استقبالیہ جو آپ حضرات نے یہاں مرتب کیا اور آپ نے اس کا موقع دیا کہ ہم لوگ بھی کچھ عرض کریں۔ ہمارے مولانا خالد صاحب نے بڑی مفید باتیں کہی، واقعات میں ضرورت نہیں تھی، لیکن حکم ہوا بڑوں کا کہ میں کچھ کہوں، تو میں نے چند باتیں آپ سے ایک امانت کے طور پر عرض کی ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ احساس بیدار ہو گیا کہ ہم کون ہیں، کیا نسبت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اس نسبت کے نتیجے میں ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور کیسی زندگی ہمیں اپنی بنانی ہے، اور کس طرح آگے آنے والے دنوں کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ زمانہ ہمارا منتظر ہے، انشاءاللہ آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کے ذریعے
کے لیے تو اللہ نے ایسے راستے کھول دیے ہیں آپ کے واسطے کہ اگر آپ نے ذرا سی بھی اس کی قدر کی ہے اس راستے پر چلتے رہے تو آپ کو منزل انشاءاللہ آسانی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور اس سلسلے کو مبارک کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عز و شان وطن مرکز علم و فن مدرسہ دینیا دین کا ہے چمن